ہماری سوچوں میں اللہ اس کے رسول ہو، ہمارے خیالات میں اللہ اس کے رسول ہو، ان کی مرضیات ہو، سمجھ رہے ہیں، ان کی پسندیدہ باتوں کو ہمیں رکھنا ہوگا. اپنی زندگی کی ہر سانس، اپنی ذات کو ہمیں تولنا ہوگا میزان میں. ایک پلڑے میں اللہ اس کے رسول کو رکھنا ہوگا اور ایک پلڑے میں اپنی ذات کو ہم رکھیں، اور دیکھنا ہوگا ہمیں کہ کون سا پلڑا جھک رہا ہے، ہماری کس سانس پر، ہماری کون سی دھڑکن پر کون سا پلڑا جھک رہا ہے. سمجھ رہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تب ہم اپنے آپ کو صحیح یا غلط سوچ سکتے ہیں، بلکہ صحیح سمجھے ہی نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو، یہی سب سے بڑی خطرناک چیز ہے نا، کہ جو اپنے آپ کو صحیح ہو کر بھی غلط سمجھے اور روتا رہے اللہ کے سامنے. اللہ اسے سمجھاتے نہیں، اس میں عافیت ہے کہ میرے بندے تو صحیح ہے. بندہ رو رہا ہے، نہیں اللہ پاک میں نے غلط کیا ہے نا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، میرے بندے تو صحیح ہے. اور بندہ روتا رہے تو تڑپتا رہے تو اللہ کو پیار آتا ہے. جب بہت رو رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کو پیار آتا ہے. سمجھ رہے ہیں، ماں کیسے اپنے بچے کو آگوش میں لیتی ہے، ہاں ایسے ہی اللہ اپنے بندے کو اپنی آگوش میں لے لیتے، اپنی رحمت کی چادر میں. یہی ہوگا نا، سمجھ رہے ہیں. تو برا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے، اگرچہ وہ صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں، اگرچہ صحیح ہے، لیکن تو کیا ہوگا، ایک دن متکبر ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں، تکبر آ سکتا ہے، جیسے ابلیس ہوا. ایٹیٹیوڈ پر آ سکتا ہے، جیسے ابلیس نے ایٹیٹیوڈ دکھایا. سمجھ رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں، جسے کہا نا کہ لا علمی تو آدھا علم ہے، یعنی جو یہ کہے کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا، تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اتنا جان لیا ہے نا، کہ اس کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ علم کیا چیز ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ علم کیا چیز ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے نا مجھے کچھ نہیں آتا. سمجھ رہے، تاکہ انسان لا کرے. دیکھو کلمے میں بھی کیا ہے، لا ہے نا، جو لا کرے گا اسی کو ہی الا اللہ ملے گا، یعنی اللہ ملے گا. سمجھ رہے، صرف اللہ اس میں سمائیں گے. مگر لا تو کرے بندہ، یعنی ایسی لا علمی جو ہے وہ نصف علم ہے. جو کہتے ہیں لا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ اس نے علم کو پہچان لیا، آدھا علم اس کے پاس آ گیا. سمجھ رہے، علم کا آدھا حصہ اس کے پاس آ گیا. جو اپنے نفس کو لا کرے، جو اپنی تمناؤں اور خواہشات کو لا کرے، اس کا ایک قدم جنت میں ہے نا، آدھا ہی جنت میں داخل ہو گیا. تو لا آدھا بنا دیتا ہے انسان کو لا، پھر آدھے پر ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں، یہی مطلب ہوا نا. سمجھ رہے ہیں. تو نیگیٹو سب اپنے لیے، مطلب یہ ہوا، یعنی سارا نیگیٹو خود کے لیے اور سارا پازیٹیو جو ہے وہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں. یہ ہے معصوم بندہ. خود غلط نہیں ہے، پھر بھی کس کی غلطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں تھے، لیکن اللہ کے سامنے جب پتھر کھانے کے بعد طائف میں رو رہے ہیں، ہاں تو اپنی خطا کی معافی مانگ رہے ہیں، ہے نا، اپنی شکایت کر رہے ہیں اللہ سے. یا اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی. ان کو قصوروار نہیں کہا، یا اللہ میں کیا کرنے گیا تھا، میں آپ کا نام لینے گیا تھا، آپ کا دین پہنچانے گیا تھا، انہوں نے پتھر مارے نا، کیا کیا اللہ. بلکہ کیا کہا، رو رہے اللہ کے سامنے، ایک درد، خون میں لہو لہان میں ہونے کے بعد بھی، یا اللہ میں کیا کروں، میں آپ کے حکم کو صحیح سے پورا نہ کر سکا، میں نہیں کر پا رہا. تو اسی لیے کہا نا کہ ایک نظر رب پر رکھو، دوسری نظر خود پر. ایک نظر خود پر ہو، دوسری خدا پر ہو، تو زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے. سمجھ رہے، بہت خوبصورت ہے رب کی اور ہماری ایک دنیا جو حسین قائم ہو جائے. لیکن اگر نظریں کہیں اور چلی جائے نا، تیسری جگہ، تو ہماری اور اللہ کی دنیا میں خلل آ جاتا ہے اور وہ دھندلانے لگتی ہے دھیرے دھیرے. سمجھ رہے، اسی لیے نظر تیسری رکھے ہی نہیں کہ کہیں اور چلی جائے. سمجھ رہے ہیں، اللہ پر، اس کے رسول پر ایک نظر ہو اور ایک نظر خود پر، بس. تو اللہ اس کے رسول کی جو ہے نا محبت، وہ دنیا ہماری ہو جائے گی. سمجھے، ہماری دنیا اللہ اس کے رسول کی، اور جو ہمارے قریب آئے گا پھر
وہ بھی ہماری اس دنیا میں داخل ہو جائے گا، وہ بھی ہماری اس دنیا کو دیکھ کر سیراب ہو جائے گا. پھر اس کو یہ دنیا کی مکارگی، اس کی فریبی، اس کا دھوکہ وہ اس پر کھلنے لگے گا، اس کو سمجھ میں آنے لگے گا. اور حقیقت کی دنیا کو وہ ایسے انسان کے قریب رہ کر جو اللہ اس کے رسول کا بن جاتا ہے، ہاں، سمجھنے لگتا ہے. عبادت سے یہ نہیں ملتا، ایمان سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے. سمجھ رہے؟ ایک سچی خالص محبت اللہ اس کے رسول کی، صرف دعوے والی محبت نہیں ساتھیوں، دکھاوے والی نہیں. سمجھ رہے؟ اپنی ذات کو رب کے سپرد کر دینا، سپردگی والی ذات. سمجھ رہے؟ فنائیت والی، خود کو مٹانے والی. بظاہر دیکھو صحابہ کے گھر اجڑے، ہم کو لگتا ہے جو زندگی دیکھ رہے ہیں ہم، تو ہم کیا لگتا ہے کہ ان کے گھر جو ہے نا اجڑ گئے، ان کی وہ بیوہ ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. لیکن حقیقت میں وہی تو آباد ہو گئے نا. دیکھو نا کہاں ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، شہداء کے بارے میں، کہ انہیں مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے ہمارے پاس اور ہم انہیں روزی دیتے ہیں. کئی واقعات کے اندر آنکھوں سے بھی لوگوں نے دیکھا. سمجھ رہے؟ تو مطلب آباد ہو گیا ایک حقیقت کی زندگی میں. سمجھ رہے؟ ہمیشہ کی زندگی میں، ایک سچی دنیا میں، اللہ اس کے رسول کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس دنیا سے رخصت ہو کے کیا کہہ رہے؟ ہاں، کہ اب جا کے اللہ اس کے رسول سے، ہے نا، صحابہ سے ملیں گے. اب جا کے شہید ہو رہے ہیں، اب جا کے اللہ اس کے رسول اور ان کے صحاب سے ملیں گے. یعنی آخرت کی مرنے کے بعد والے زندگی پر صحابہ کو کتنا یقین تھا، کتنا کہ کہتے ہیں اس کی حقیقت ان کے دل میں کتنی تھی، کیونکہ وہ وہی دنیا اللہ اس کے رسول کی دنیا میں جیتے تھے، وہی دنیا انہیں دکھائی دیتی تھی. اور اس دنیا کو پانے کے لیے، اس دنیا میں خوشحال اللہ اس کے رسول کی مرضیات کے ساتھ جینا، سمجھ رہے؟ کیسے جینا ہے وہ سکھاتا ہے. اور ہمیں وہ دنیا نظر ہی نہیں آ رہی ہے، ہمیں یہی دنیا دکھ رہی ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا پر یقین ہے نا، اس دنیا پہ یقین نہیں ہے. یعنی ہم ایمانی اعتبار سے کمزور ہیں ساتھیوں، ہمارا ایمان کمزور ہے. کیوں ایمان کمزور ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت کی کمی ہے. شوہر سے محبت ہے، بچے سے محبت، گھر سے محبت، ماں باپ سے محبت، رشتے ناتوں سے محبت، سب سے محبت، سب کی محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب نہیں ہے. اسی کی یہ نحوست ہے. سمجھ؟ اللہ ہمیں اپنا مومن اور مقرب بندہ بنائے، اپنی رضا اور خوشنودی والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اس کی مرضیات پر جینا نصیب فرمائے. کیا وجہ تھی کہ اللہ والے جو ہے نا، اللہ والوں کو دیکھیں کہ کیا چیز تھی کہ ان کا دل دکھ جاتا تھا، ہے نا، ٹوٹ جاتا تھا، بکھر جاتا تھا، ہے نا، پھٹ جانا، غمزدہ ہو جانا، پھر رب کے حضور جانا، پھر اللہ سے ہم کلام کرنا، پھر اللہ کا سمیٹنا، پھر اللہ کا منانا، ہے نا، اللہ کو منانا، پھر اللہ تسلی دینا، تو وہ محسوس ہونا، پھر اس کی وجہ سے سارے غم اور درد جو ہے کافور ہو جانا. ہاں، کیا مطلب، کیا ملتا ہوگا صحابہ وہ اہل اللہ کو، کہ اہل اللہ کہتے تھے کہ آج کوئی غم نہیں آیا. یا اللہ کیا بات ہے، آپ نے چھیڑا نہیں. حقیقت کو پہچانتے تھے نا، وہ حقیقت کو پہچانتے تھے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ماں چمٹی لے کے کہتی ہے ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے، ہاں، کہ بچہ ڈھونڈ لے کہ کون لیا، تو پیچھے جو بیٹھا اس کو کہتا ہے کہ تو نے لیا نا، مجھے معلوم ہے تو نے لیا، تو اسے بھڑنے لگ جاتا ہے. مگر یہ تو کبھی بھی کوئی بھی رہتا، چمٹی آتی ہی ہے، وہی رہے گا تو اس نے لیا نا. ہر کوئی تھوڑی چمٹی لے گا، ہر کوئی تھوڑی دھکا دے گا، لیکن ماں ہمیشہ پاس ہوتی ہے. لوگ بدلتے رہتے ہیں، ماں نہیں بدلتی، ماں تو ہمیشہ پاس رہتی ہے.
ہر لوگ ہمیشہ پاس نہیں رہتے، تو چمٹی بھی ہمیشہ آتی ہے. تو سمجھ جائے نا کہ ماں کے پاس سے ہی آتی ہے. جو بچہ یہ سمجھ لے نا کہ جب چمٹی آئے گی وہ کسی کو بھی دیکھے گا، کنکھیوں سے مسکرا کے دیکھے گا. سمجھ رہے کہ پتہ ہے ماں آپ ہی لے رہی ہوں، تو پھر مسکرائے گی اماں اور گلے سے لگا لے گی. سمجھ رہے کیوں؟ کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے پہچان لیا. گلے سے لگا لے گی. کیوں؟ میرے بیٹے نے پہچان لیا نا. یہی تو معرفت ہے. سمجھ رہے اسی کو پہچان لے اللہ کو ہم، کہ دکھ دینے والے لوگ بدلتے رہتے ہیں. ایک ہی آدمی تھوڑی نا دکھ دیتا ہے، ہمیشہ لوگ بدلتے ہیں، کوئی کبھی کوئی کبھی. لیکن خدا تو ہمیشہ وہی ہے نا، پاس ہے. تو ہمیشہ کیوں دکھ آتا ہے؟ وہیں سے آتا ہے. تو جب آئے تو انہیں اللہ کی طرف دیکھ کے مسکرائے کہ میرے خدا مجھے معلوم ہے یہ سب کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے اصل آپ ہی ہے، تو دکھ آنا ہی بند ہو جائے گا. سمجھ رہے. اور ان باتوں کو لے کر جو شیطان ہم کو پریشان کرتا ہے نا، پھر حربے چلاتا ہے، پھر چھیڑتا ہے. ماں بیٹھ کر چپ چاپ دیکھتی، وہ لڑ رہا ہے، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. ماں کہہ رہی تو نہیں چمٹی، میں نے نہیں. اماں دیکھ رہی ہے، چمٹی خود لی ہے، لیکن چپ چاپ بیٹھ کر دیکھتی میرا بیٹا کرتا کیا ہے. بیٹا لڑنے لگتا ہے تو ماں کو غصہ آتی ہے، ماں کو مارنے لگتا ہے تو غصہ آتی ہے بھائی کو، کہ اماں کہتی کیوں مارا؟ تو اماں اس نے چمٹی لیا تو معاف کر دیا کرو. ماں کہتی ہے ایک چمٹی لی تم نے، اس کو زور سے تھپڑ لگا دی، اس سے زیادہ تکلیف تو تم نے دے دی. ماں بچے سے کہتی ہے. پھر ماں اسے سمجھاتی ہے، بتاتی نہیں ہے لیکن سمجھاتی ہے. ہاں یہ نہیں بتاتی کہ میں نے لیا، لیکن اس کو سمجھاتی ہے، بیٹھ کے دیکھتی ہے میرا بیٹا کرتا کیا ہے. لیکن جب بیٹا کہتا ہے کہ بھائی میں نے کوئی تکلیف دیا تجھے، وہ بھائی کہتا ہے نہیں. تو پھر بھائی تو نے چمٹی کی لیا؟ تو کہتا بھائی میں نے نہیں لیا. اچھا ٹھیک ہے، تو نہیں بول رہا ہے نا کہ نہیں لیا، تو میں تیری باتوں کو قبول کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ تو نے نہیں لیا ہے نا. شاید مجھے لگ گئی ہوگی، چیٹی کاٹ لی ہوگی، میں نے تجھے معاف کیا. سمجھ، چمٹی اس کو لگی اور معافی اس سے مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے اس طرح بولا. سمجھ رہے. حالانکہ وہ پوچھنا تو اس کا حق تھا نا. اب ماں دیکھتی تو ماں کو پیار آتا ہے اور سوچتی ہے میرا بیٹا تو بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا. تو چار لوگوں کو کہتی ہے ہے نا، اللہ بھی ایسے ہی فخر کرتے اپنے بندوں پر آسمان سے. سمجھ رہے، فرشتوں سے جنہوں نے پیدا ہونے کے وقت میں انسان کے اعتراض کیا تھا نا، فرشتوں نے، تو اللہ ان کے سامنے فخر کر کے کہتے ہیں یہ ہے میرا بندہ. سمجھ رہے. لیکن اگر پہچان میں یہ اخلاق ہے اس کے، سمجھ رہے، لیکن پہچان لے یعنی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کو پہچان لے، اپنے رب کی طرف دیکھے کہ مجھے معلوم ہے میرے مولا یہ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو آپ ہے نا. آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجیے، ہے نا، کہ میں کسی کو کچھ بولوں گی نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب کرنے والے تو آپ ہی ہیں. تو ایک بار، دو بار، تین بار، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے کہ میرا بندہ مجھے پہچان لیا. اچھا ٹھیک ہے، پھر اب نہیں تکلیف آئے گی. سمجھ رہے، اب چمٹی نہیں لوں گا. لیکن چمٹی نہیں لوں گا تو چھوڑ دوں گا، اللہ کا مزاج تھوڑی ہے. اللہ اپنا مزاج ہمارے لیے تھوڑی بدلیں گے. تو کیا کریں گے؟ کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے. سمجھ رہے. اسی طرح تو بندہ رب کو پہچانتا ہے. اسی طرح معرفت ایسی ہی نہیں آتی. سمجھ رہے. یعنی جو عارفین ہوتے ہیں نا، اللہ کے خاص بندے، ہاں، وہ کیسے کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں، یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کے اندر کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. ان کے ظاہر کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی ترقی یا ان کا تنزل ہے. ان کا اور اللہ کا معاملہ کچھ اور ہی چلتا ہے. ان کا اور اللہ کا کیا معاملہ ہے وہ وہی جانتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا، اور وہ چیز جب بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے نا، تو ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ معرفت حاصل کر لیتے ہیں. جتنی رفتار تیز اتنا بڑا عارف.
جتنی رفتار اس کی اللہ تیز، لیکن رفتار تیز ہوگی کیسے؟ اتنی مشقتیں، اتنے حالات، اتنے حربے، اتنے پیترے، کہیں شیطان کی طرف سے، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ پار کرتا جاتا ہے، پار کرتا جاتا ہے. اور کیسے پار کرتا ہے؟ اندر کا یقین، ایمان، جس کا نام ہے محبت. سمجھ؟ ایک سچی محبت، سچے اخلاق کے ساتھ تو زندگی بہت خوبصورت ہے. سمجھ رہے؟ سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو جو جیتا ہوگا اس کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. سمجھ رہے؟ تو ایسے ہمیں سچا بننا ہے. ہم سن رہے ہیں تو ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے دل میں یہ تمنا ہو رہی ہے کہ اللہ ہم بھی ایسی زندگی جئیں، ہم بھی ایسے بنیں. تو جو ایسے زندگی جیتے ہوں گے ان کی زندگی کیا ہی ہوتی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی سچی محبت میں، اس دنیا میں، اس آزمائش کی دنیا میں سب کچھ برداشت کرنا، نبھانا، معاف کرنا، درگزر کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عارف، سچا صادق، عاشق بنائے عافیت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین.